اچھا، ہم نے ابھی ڈان اخبار کا حوالہ دیا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا پورا وہ اسد ملک صاحب ہیں جنہوں نے اس کو رپورٹ کیا، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اسد، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ اسد، آپ کا یہ جو پیرا ہے یہ کافی الارمنگ قسم کا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کچھ ججز تو وہ ان کو لیگل ٹیم کو اعتراض یہ تھا کہ جو پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی والے ہیں وہ اس کے اندر ڈراپ کر دیے گئے، لیکن پھر اب آگے جا کے آپ کہتے ہیں کہ بعض ججز اس میں ایسے ہیں جن کے خلاف کرمنل کیسز ہیں، کرمنل ریکارڈ ہے، ان کا ریکارڈ ہے۔ جی یہ اس کی تھوڑی وضاحت تو فرما دیجیے، یہ تو بڑا خطرناک جملہ ہے یہ۔ یہ ندیم صاحب، یہ اس طرح سے تھا کہ جب ان کو پرفارما دیا جاتا ہے تو اس میں اس میں جہاں پہ باقی چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی فوجداری کا کیس یا کوئی اس طرح کی ایف آئی آر وغیرہ تو نہیں ہے، تو اس میں کچھ لوگ تھے جن کے اوپر جو ہے ماضی میں وہ ایف آئی آر وغیرہ کو 3 تھے جن کے اوپر کوئی ایف آئی آر کٹی تھی۔ تو یہ معاملہ جو ہے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں بھی جو ہے وہ ٹیک اپ ہوا تھا، تو اس میں ایک ممبر ہیں جو کہ جو لائرز میں سے ہی ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس پہ ڈیفینڈ کیا تھا اور کہا تھا کہ جی یہ چھوٹے موٹے معاملات ہیں، یہ ایف آئی آر جو ہے یہ بعد میں ختم ہو گئی ہے۔ تو لیکن یہ جو پھر وہاں پہ جو پروسیڈنگ ہوئی تھی اس میں آپ کو بھی دیکھا ہوگا کہ جس میں صدر زرداری جو ہے کافی عرصہ تک جو ہے وہ سمری رکی رہی۔ تو یہ چیزیں، ایک تو یہ بھی معاملہ تھا کہ اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نامینیشنز تھی وہ کوئی تقریباً 25-26 انہوں نے نام دیے تھے، ایک صرف جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے ان کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ ابھی جو ججز بنے ہیں، تو ایک جو تھے ڈاکٹر شاہ نواز ان کو لیا گیا تھا، باقی ان کی جو ہے نامینیشن تقریباً تمام ہی ریجیکٹ ہو گئی تھی۔ تو جو پھر یہ جو 3 ایف آئی آرز والے ہیں جن کے خلاف ابھی بھی پینڈنگ ایف آئی آرز ہیں، چاہے وہ مائنر کیسز کیوں، ایف آئی آر ہی ہوتی ہے، جیسے وہ رئیسانی صاحب کہتے تھے نا ڈگری ہوتی ہے، تو ایف آئی آر بھی ایف آئی آر ہوتی ہے۔ وہ تینوں ججز نے اوتھ لے لیا؟ نہیں، وہ جو ایف آئی آرز تھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹل ہو گئی تھی، اور ان میں کسی کو کوئی فیملی کا ایشو تھا، کوئی اس قسم کا تھا، تو وہ سیٹل ہو گئی تھی۔ تو میری اس پہ جو ہے وہ بات بھی ہوئی تھی، یہ رکا رہا تھا کچھ معاملہ، جب ادھر تو پریزیڈنسی بھی میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر کوئی ایف آئی آر ہو جائے، شروع میں تو اس پہ روکا تھا انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ کوئی اگر ایف آئی آر ہو جائے اور اس پہ اگر آپ کی کنوکشن نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جب تک آپ کو سزا نہ ہو تو آپ آفس ہولڈ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اسد ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سے چند روز پہلے محسن نقوی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی اور اس کا آج شہباز شریف صاحب نے جواب دیا ہے، اور کافی بچا کے جواب دیا۔ دکھائیے گا جی کیا جواب۔ مجھے تانا دیا جاتا تھا کہ جناب یہ لیپ ٹاپ بچوں کو رشوت کے طور پر دے رہا ہے۔ واہ واہ واہ! میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے لیپ ٹاپ کو مشین کہا، وہ کچھ کہیں، میں لیپ ٹاپ کو مشن جانتا ہوں اور میں اس کو آگے بڑھاؤں گا اور آگے بڑھاؤں گا۔ محسن نقوی صاحب کو شبانہ روز محنت جو ہے شہباز صاحب کی وہ پسند نہیں آئی تھی، انہوں نے کہا کیا تھا وہ بھی دکھا دیں۔ ہم سمجھتے ہیں نوجوانوں کو ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے، نہیں، یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے۔ وہ آپ سے کوئی ٹیبلٹ یا 2-4 ہزار روپیہ مہینہ نہیں مانگ رہے، وہ 2-4 ہزار ڈالر مہینہ کما سکتے ہیں، صرف آپ ان کو اپرچونٹی دے دیں۔ ڈاکٹر ہمایوں صاحب، ابھی مفتاح صاحب نے بھی کہا کہ گروتھ نہیں کر سکی پی ایم ایل این، 4 سال کی جو ایوریج گروتھ ہے وہ پاپولیشن گروتھ ریٹ سے بھی کم ہے، تو ہم وہ جو کاکروچز کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ جو کاکروچز ہیں ان کے لیے ہم ایک چیلنجنگ سچویشن کریٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سلیکشن تھی وہی غلط تھی نا۔ جب آپ ان لوگوں کو جنہوں نے ملک کو 1985 سے لے کے 2018 تک اکارڈنگ ٹو، میں نہیں کہہ رہا بھی، یہ وہ عاطف میاں کہہ رہے ہیں
کہ ان لوگوں کے دور میں پاکستان جو اپنے ریجن میں سب سے آگے تھا، ان دونوں کے دور میں پاکستان اپنے ریجن میں سب سے پیچھے رہ گیا. اب جب ان دونوں حکومتوں کو لے کر آئے تو پاکستان جہاں تھا اس سے 10-15 سال پیچھے چلا گیا ہے. کین یو انڈرسٹینڈ واٹ ہیز ہیپنڈ؟ اب عمران خان نے ویسے نہیں کہا تھا، ایک تو یہ ان پڑھ ہیں، اوپر سے یہ کوشش نہیں کرتے. لیپ ٹاپ ایک مشین ہے، وہ نالج ہے جو اس مشین کو کیسے یوز کرتی ہے وہ اس کو کرتے ہیں. آپ نے لوگوں کو وہ نالج اور وہ انوائرمنٹ دینی ہے. میں آپ کو لیپ ٹاپ دے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں بجلی بند کر دیتا ہوں، آپ لیپ ٹاپ استعمال کر سکو گے؟ نہیں کر سکو گے. میں آپ کو لیپ ٹاپ دے دوں اور آپ کو انوائرمنٹ نہ دوں، جو ہی آپ کہیں کوئی کام کرنے لگو، کسی کے ساتھ ڈیل کرنے لگو، بجلی چلے جائے، آپ کی وہ ڈیل ختم ہو جائے. میں آپ کو لیپ ٹاپ دے دوں اور آپ کا جو سروس پرووائڈر ہے اس میں ہر تھوڑی دیر بعد کٹنگ آ رہی ہو، آپ یہاں سے بلو ایریا جیسے 0 پوائنٹ تک جاتے ہوئے 2 منٹ کی بات آپ اس پہ نہیں کر سکتے، وائی فائی کے اوپر نہیں کر سکتے یا واٹس ایپ کے اوپر نہیں کر سکتے، اگر آپ نے انٹرنیشنل کال کرنی ہے نہیں کر سکتے. یہ وہ انوائرمنٹ ہے جس کی بات میرے خیال میں شاید وہ لوگ بات کر رہے تھے کہ جی ٹیبلٹ نہیں وہ چاہیے. میں آپ کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ ٹیچ، وہ کیا کہتے ہیں، ڈونٹ گیو ہم دا فش، ٹیچ ہم ہاؤ ٹو کیچ دا فش. اس کو یہ سمجھ نہیں سکتے. انفارچونیٹلی 18 گھنٹے لک بزی ڈو نتھنگ والی بات ہے، اور وہ صحیح بات کی تھی. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ، ایک بات یاد رکھے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب ان کو یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے. یہی تو نا شہباز اسپیڈ تھا نا، وہ اسپیڈی گونزالس کی طرح ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب، سر جو 4 سال کی گروتھ ہے اور پاپولیشن گروتھ ریٹ بھی ہمارے سامنے ہے، تو ہماری ان امپلائمنٹ کا اور پاورٹی کی اس وقت آپ کو کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ سر ان امپلائمنٹ حکومت کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے پاکستان میں 21 سال کی ہائیسٹ ہے، اور پاورٹی پاکستان میں 20 سال کم ہوئی، اس کے بعد پچھلے 6 سال سے بڑھ رہی ہے، اور آج جو ہے وہ 10 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے. 29% پاکستانی جو ہیں ان کو 8,485 روپے سے کم مہیا ہے وسائل ماہانہ. تو پاورٹی بہت زیادہ ہے. یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ گروتھ ہماری جو ہے وہ پر کیپیٹا گروتھ جو ہے وہ 4 سالوں میں 1.2% ایکچولی کم ہوئی ہے. ندیم بھائی، میں ایسے دیکھ رہا تھا کہ سن 2000 میں ہم پاکستان کی جو انکم تھی وہ ہندوستان سے ایوریج پہ پر کیپیٹا بیسس پہ تقریباً 43% اوپر تھی. آج وہ تقریباً ہم سے ڈبل ہیں، 94% ہم سے اوپر ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ یہ ایک سسٹم کی فیلئر ہے، نظام کا فیلئر ہے. ہمارے لوگوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ہم نے بہت سارے چہرے بدل لیے. ہم نے ہائیبرڈ دیکھ لیا، ہائیبرڈ پلس دیکھ لیا، ماشاء اللہ دیکھ لیا، زرداری صاحب، میاں صاحب، شہباز صاحب، خان صاحب، اور درمیان میں بہت سارے کیئر ٹیکرز. ہم نے ترقی نہیں دیکھی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی انڈیویجول پرائم منسٹر تھوڑا بہت ٹھیک یا تھوڑا بہت خراب نہیں کر سکتا، وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا نظام اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں سر، ہم ایک دلدل میں جا رہے ہیں، ہم پیچھے رہ رہے ہیں دنیا کے، اور ہم کو نظام بدلنا پڑے گا. جس ملک میں 2.50 کروڑ پھر تو محسن نقوی نے صحیح کہا نا سر کہ سسٹم کولیپس کر گیا، کچھ اور کرنا پڑے گا، ریسیٹ چاہیے. تو ریسیٹ کیا کریں سر؟ سر ایک تو انہوں نے بات کی صوبوں بنانے کی یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی. ہم تو نہیں سمجھتے، میں تو نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے وہ صوبوں کی باؤنڈریوں کو چینج کرنا چاہیے. خاص طور پہ سندھ کے اندر بالکل اس کا کنسنسس نہیں ہے. اور میں چھوڑ دیں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے مفاد کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، ظاہر ہے وہ اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں، میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ میں اس بات کی بائن نہیں ہے. اور بلوچستان میں اس وقت کشیدگی ہے، کے پی میں ٹیررزم ہے، کشمیر میں پولیٹیکل ایشوز ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم کو ایک مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا لیں ڈویژنس کے طور پہ، اور ہر ڈویژنس کو ڈائریکٹ وفاق سے فنڈنگ مل جائے جو اس کا حق ہے، اور ڈویژنس جو ہیں اس کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا دیں، اور متعدد بار کرواتے رہیں، اور جو